شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد کی تاکہ بازیاب جنت البقیع اور ریکنسٹرکشن آف عبادت خانہ حسینی جلد سے جلد اور حاضر امام کی سرپرستی میں یہ کام مکمل ہو، تو اس کے لیے بلند سے بلند صلوات۔ میں آج اس پرمسرت پرنور محفل میں علی جناب نواب سید عباس علی خان صاحب کی دعوت پر یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہوا ہوں۔ میں عباس نواب صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس قسم کی محافل بہت کم ہوتے ہیں کمیونٹی میں سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے، کیونکہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو لوگ محنت کر رہے ہیں، اگر کچھ نہیں ہم کر سکتے تو کم سے کم ان کی ہمت افزائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ کام جو آج ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ہمارے مقدس مقامیں ہیں، ہماری عبادت گاہیں ہیں، ہمارے عاشور خانے ہیں، ہمارے مساجد ہیں، یہ کوئی آج بن رہے نہیں ہیں۔ دنیا سمجھتے کہ عبادت خانہ حسینی آج کا ہے، لیکن نہیں، جو لوگ یہاں پہ ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن جو لوگ برسہ برس سے ان عاشور خانوں کے، ان عبادت خانوں سے وابستہ ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے عبادت خانہ یہاں پر قائم ہوا، کن حالات میں ہسٹری ہے۔ یہاں پہ میرے بزرگ کافی بیٹھے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ کس قسم کی مشکلات سرزمین دکن پر، خاص طور پر اہل تشیع کے ساتھ میں پیش آئی۔ ہم نے بہت سخت دور دیکھا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں کو گنوایا ہے، تو آج ہم تک یہ عزاداری اس حساب سے پہنچی ہے کہ ہم کھلے عام عزاداری کرتے ہیں۔ اور ماحول جس طریقے سے، جس تیزی سے بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرا فریضہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اس بات کو کہوں، کیونکہ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ حق کے ساتھ ٹھہرنا چاہیے، حق کے لیے آواز اٹھانا چاہیے۔ تو ہمارا جو بنیادی، ہمارے مذہب کا جو میں سمجھوں گا کہ رول ہے، وہ حق کی بنیاد پہ ہے۔ اگر ہم حق کے لیے نہیں ٹھہر پائے تو پھر ہمارا کوئی زندگی کا معنی مقصد نہیں ہے، ویسے کوئی جیتا ہے۔ دیکھیے، دنیا آج جس طریقے سے چل رہی ہے، اللہ سب کے لیے ہے، اللہ رحمت للعالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، معذرت چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین ہے اور اللہ سب کے لیے ہے۔ لیکن ہمارا جو مقام ہے، ہم کو اللہ نے جس قوم میں پیدا کیا، ہم ایک آواز اٹھانے والی قوم ہے۔ ہم ایک مظلوم کے لیے آج تک 1400 برس، اگر کربلا کا جو واقعہ ہوا ہے اس کو بی بی فاطمہ نے فرش ازاں، بی بی زینب صلوات اللہ علیہ نے فرش ازاں کو بچھا کر ہم تک جو چیز کو پہنچایا ہے، اگر ہم اس کے آداب کو، اس کے مراسم کو، اس کے طور طریقے کو، اس کی عظمت کو، اس کی حرمت کو اگر برقرار نہیں رکھیں گے تو پھر آنے والی نسلوں میں ہم کیا منتقل کریں؟ تو یہ چیز کو آج ہم کو سوچنا ہے۔ میں اس کام میں حسنین علی خان صاحب، ویسے تو سب قوم جانتی ہے، وہ ایک کامیاب بزنس مین بھی ہیں اور خاموش خدمت کرتے آئے ہیں کافی زمانے سے، اور جس طریقے سے عبادت خانہ کمیٹی جو مرحومین گزرے ہیں ابھی جس کا تذکرہ ہوا، ان میں نمایاں جناب ہادی صادق صاحب، کیپٹن ہادی بہت میرے سے کلوز رہے ہیں۔ عبادت خانے کے تمام جو مسئلے مسائل، اس سے پہلے بھی میرے خیال سے 2008 یا 2009 میں کافی مسئلے مسائل ٹھہرے تھے، اس وقت بھی کافی کانٹروورسیز ہوئی تھی، لیکن الحمدللہ جب کیپٹن صاحب، علمدار موسوی صاحب جو تھے IFS، ان کے ساتھ اور بھی ممبرز تھے جو دارالسلام آئے تھے،
تو مرحوم سالار ملت جو میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد دکن کی ایک ایسی لیڈرشپ، ایک ایسی قیادت ہے جن کو میں پورا کریڈٹ دوں گا کہ جو متحد آج مسلمان یہاں پر دکھ رہے ہیں اس کا سہرا انہی کو جاتا ہے۔ ان کے پاس بہت بڑی امپورٹنس تھی کہ مسلمان آپس میں مل کر رہیں، متحد رہیں۔ تو شیعہ سنی جو اتحاد رہا ہے حیدرآباد کا، اس کے اگر علمبردار رہے ہیں تو وہ الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب مرحوم، جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگر کبھی کوئی چھوٹا موٹا بھی مسئلہ ہوتا تو وہ خود یہاں پہنچتے تھے۔ مرحوم باقر آغا صاحب مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، ہماری کم عمری کا دور ہے، ایک وقت زیرہ نگر میں اس طریقے کا واقعہ ہو گیا تھا، ماحول بہت خراب ہو چکا تھا، لیکن جیسے ان کو اطلاع ملی تو سالار ملت خود باقر آغا صاحب کے ساتھ وہاں اسی دن پہنچ کر وہاں پہ جلسے کو منعقد کر کے پورے مسلمانوں کو پھر سے ایک جگہ اور ماحول کو اتنی تیزی سے نارمل کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تو یہ چیزوں کو آج یہ ویلیوز کو ہم کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اگر یہ ویلیوز کو ہم اگر آگے لے کے نہیں چلیں گے تو ماحول دیکھیے، آج دنیا میں حیدرآباد کی آزاداری کوئی نئی نہیں ہے، 400 سال سے آج تاریخ رہی ہے حیدرآباد کی آزاداری کی، 400 برس سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاداری تو قیامت تک ہوگی، لیکن کس معیار کی آزاداری ہوگی وہ ہم کو طے کرنا۔ ہم جس طریقے سے آزاداری کو لے کے چلیں گے، ایک زمانہ تھا کہ اگر شیعہ کمیونٹی کا نام لیا جاتا تھا تو اتنی عزت و احترام سے لیا جاتا تھا، چاہے وہ بیوروکریسی کے سامنے ہو، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کے سامنے ہو، چاہے حکومتوں کے سامنے ہو، ہم کو ایک انٹلیکچوئل کلاس کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، ہم کو ایک پڑھے لکھے طبقے کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ لیکن آج افسوس کا مقام ہے، آج ہمارے لوگ پولیس اسٹیشنوں کی زینت بن چکے ہیں، ہمارے مسئلے مسائل پولیس اسٹیشنوں میں طے ہو رہے ہیں۔ اس سے بڑی عبرت کے مقام اور کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم ایک قوم ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہماری چار دیواری میں ہم اپنے مسائل کو حل کریں، لیکن یہ سب کو سوچنا چاہیے کہ میرا کسی سے میں کسی سے مخالف ہو سکتا ہوں، میرا کسی کا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب قومی بات آتی ہے تو تمام کو ایک ہو کر کھڑے رہنا چاہیے۔ یہ کامیاب قوم کے نشانیاں ہیں۔ آج اگر آپ چھوٹے چھوٹے قوموں کو دیکھیں مختلف جگہوں پہ، میں صرف حیدرآباد کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ پوری دنیا میں نظر اٹھا کے دیکھیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی قومیں آج ترقی کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اور جو ہمارے کمیونٹی کے جو مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، آج ہم اس کو ہیڈ آن ہم کو لینا چاہیے۔ پرابلمز سے بچ کے نہیں بھاگ سکتے آپ، پرابلمز کو آپ فیس کریں گے، اس کے حل نکالیں گے تو حل نکلے گا اور اللہ کامیابی دینے والا ہے، اہل بیت اس میں مدد کرنے والے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی کوشش کریں، باقی اللہ کے ہاتھ میں۔ آج حسنین صاحب نے کوشش کی، شروع میں جس طریقے سے حالات ہوئے، میں نے حسنین صاحب کو بات کی، فون کیا تھا تو بولنے لگے کہ بھائی ماحول ایسا ہو گیا ہے اتنی سی چیز کے لیے۔ دیکھیے، مذہبی مقامات کا ایکسپینشن، میں ایکسپینشن کہوں گا عبادت خانے کا، یہ کوئی کنسٹرکشن نہیں ہے، ایکسپینشن ہے، اور ایکسپینشن از اے کنٹینیوس پروسیس۔ آپ پوری دنیا میں دیکھیں، حرم میں امام حسین میں دیکھیں، مسلسل برس کے 12 مہینے کام ہوتا ہے، ایکسپینشن ہو رہا ہے، حرم کو توسیع دی جا رہی ہے، راستے بڑے کرے جا رہے ہیں۔ آپ وہاں پہ دیکھیے، لوگ حج کو جاتے ہیں، آج کس طریقے سے اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیشہ آپ کو اس کو سہولتوں کو بڑھانا ہوگا، جگہ کی توسیع ہونی ہوگی۔ تو عبادت خانے کی توسیع میں کیا پرابلم ہے؟ میرا ایک سیدھا سوال ہے، آج سے پہلے جس وقت عبادت خانے کو بنایا گیا، جس وقت اس کو وقف کیا گیا، وہ دور سے لے کے آج تک آپ سوچ کے دیکھیں کہ کتنی جنریشنز ہو چکی، قوم کی پاپولیشن کہاں سے کہاں تک آ چکی۔ کیا آج عبادت خانہ وہ اتنا کافی ہو سکتا ہے؟ آج جس طریقے سے اس کو بڑا کیا گیا ہے، ارے میں تو سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جو انہوں نے آگے بڑھ کر انیشیٹو لے کے اپنے ذات سے، اپنے پیسوں سے، اپنی محنت کی کمائی سے
اور بھی پراپرٹیز کو خرید کے اس میں مرج کیا، اس کو بڑا کیا. کس کے لیے؟ یہ ان کے ذاتی کام تھوڑی ہے، یہ کل تھوڑی ساتھ میں لے کے جانے والے، یہ ان کی تھوڑی پراپرٹی ہے جو ان کے بچوں کو منتقل ہوگی. یہ قوم کے لیے کام ہو رہا ہے. اگر قوم کے کام میں کوئی اس طریقے سے رکاوٹ بنتا ہے تو اللہ نے جس طریقے سے اس دور کے لوگوں کا حشر کیا، آج بھی وہی طریقے کا حشر آپ کے سامنے بہت جلدی آ چکا. اللہ جسے چاہے عزت دے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو خاموش بیٹھ کے تماشائی کی طرح دیکھنا چاہیے. آپ آگے بڑھیں. مجھے خوشی ہوئی کہ عبادت خانے کے مسئلے میں ہمارے یہاں پہ تلنگانہ ڈیولپمنٹ ویلفیئر کمیٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، ان لوگوں نے سگنیچر کیمپین رن کیا. مجھے خوشی ہوئی، میں نے فون کر کے ان لوگوں کو مبارکباد دی. سلمان بیٹھے ہیں ہمارے، عظمت اور کاظم بیٹھے ہیں یہاں پہ. یہ لوگوں نے آگے بڑھ کر سگنیچرز، اور پھر حسنین صاحب نے پورا ڈیٹا کمپائل کیا. ماشاءاللہ لوگوں تک پہنچے. کمیونٹی کا انوالومنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آپ سب کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے کام ہو رہا ہے. میرا ذاتی کچھ اس میں وہ نہیں ہے، آپ لوگوں کا کچھ نہیں ہے. اور یہ لوگ جو خود کر رہے ہیں سب کچھ، ان کا بھی کچھ بھی نہیں. ان کا کیا ہے؟ یہ آج کریں گے اور جانا تو سبھی کو، یہ کل چلے جائیں گے. لیکن جو کام، جو عمل صالح، جو اچھے کام کر کے دنیا میں جاتا ہے، اس کا نام اللہ باقی رکھتا ہے. آج ہادی صادق صاحب دنیا میں نہیں ہیں. بہت کوشش کی مرحوم نے پرمیشنز کے لیے، وقت بے وقت فون کیا کرتے تھے، ساتھ چلتے تھے. تو میں کہوں گا کہ یہ جذبہ، یہ چیز کو منتقل ہونا چاہیے. بلکہ میں تو دعا کروں گا کہ قوم کے ہر بچے میں، ہر نوجوان میں قوم کی، مذہب کی، دین کی خدمت کرنے کا جذبہ بڑھے. ہم کو، چونکہ میں سمجھتا ہوں میں کچھ زیادہ وقت تو نہیں لے رہا ہوں، تو میں معذرت کے ساتھ، کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ یہ ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے. آج قوم میں سب سے بڑی کوئی ضرورت ہے تو وہ ہے علم کی. ہم باب العلم کے ماننے والے ہیں. اگر ہمارے پاس علم ختم ہوتا جائے گا تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. ہمارے بچوں کو ہم تعلیم دیں. تعلیم کا مطلب دنیاوی تعلیم نہیں ہے، دین کی تعلیم اصل ہے. اگر دین کو سمجھیں گے تو دنیاوی تعلیم سے بھی کامیابی ملے گی. لیکن ہمارے پاس بچہ انجینئر بن رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، لیکن اس کو بالکل بیسک مسائل بھی نہیں معلوم. یہ فیکٹس ہیں، یہ برننگ ایشوز ہیں. آج ہماری بچیاں ماشاءاللہ بہت پڑھ رہی ہیں، بہتر سے بہتر پڑھ رہی ہیں، لیکن ان کے معیار کے آج رشتے نہیں ملتے. آج بچے پڑھنے میں پیچھے ہو گئے. تو یہ چیزوں کو ہم کو روزگار ہے، سوشل ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے. میں علماء سے گزارش کرتا ہوں، بہت عزت کرتا ہوں میں. ہمارے علماء ہمارے رہبر ہیں، ہم کو راستہ دکھاتے. آپ لوگ اس چیزوں کو اگر ہر ممبر سے اس کی اہمیت کو بتایا جائے، میں جانتا ہوں کئی علماء بتاتے بھی ہیں، بہت نہیں بتاتے، لیکن اگر ہر ممبر سے یہ بات کو بتایا جائے، ہر بات اس کی اہمیت کو بتائی جائے کہ شرعاً یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس کی اہمیت اتنی ہے، اس کو اس طریقے سے کرنا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسلیں، آنے والی جنریشنز پھر سے ہم کو وہ مقام دلا سکتی ہے جو ہم وہ مقام کھو چکے ہیں. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج قوم کے فور فرنٹ پہ ایسے لوگ ہیں، بھائی آپ لوگ دیکھتے ہی ہیں. کوئی آپ کو دکھتا ہے کہ کوئی پڑھا لکھا، کوئی بہت بڑا آدمی دوسری قوموں میں ہے؟ بڑے بڑے لوگ ہیں، پڑھے لکھے قابل ترین لوگ لیڈ کر رہے ہیں. آج ہمارے پاس مصیبت یہی ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کی اہمیت کو چھوڑ دیں گے، اس کو اگر اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو آنے والا دور بہت مصیبت کا دور ہے. اور عبادت خانے کا جہاں تک کا تعمیر کا سوال ہے، اس کے کمپلیشن کا سوال ہے، انشاءاللہ وہ برابر ہوگی. وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ بخی نہیں کر سکے یہ، تو وہ بخی بھی ہوگا انشاءاللہ، بخی بھی ہوگا اور یہ بھی ہوگا. اور دعاؤں سے تعمیر عبادت خانہ حسینی اور جنت البقیع کے لیے کی ہے. ان کو صحت اور سلامتی، عمر اقبالی، شر شیطان، شر انسان، شد عدو مبین، خرید کے شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے وَتُفَيْلَ مَعْصُمِينَ
سے دل کی گہرائی سے جوش ایمانی کے ساتھ بلند تر سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور پھر آخر میں یہی کہوں گا کہ اپنے جو بھی آپ کی فیملیز میں بچے ہیں ان کو دونوں ہی چیزوں کے بارے میں بیلنس کر کے ان کو جو ہے آگے بڑھائیے۔ ہم کو چاہیے کہ آج جتنی مضبوطی سے ہم اور جتنی اہمیت سے ہم دنیاوی تعلیم کے فکر میں رہتے ہیں اتنی ہی اہمیت سے ہم کو یہ بھی کرنا چاہیے۔ آن لائن میں آج کل بہت کچھ سینٹرز ہیں، جس طریقے سے باہر بھی امریکہ ہو یا پھر کینیڈا ہو، یو کے ہو، کئی جگہوں سے جو جس طریقے سے ہمارے سینٹرز بن کے وہاں سے دین کا کام کیا جا رہا ہے، دینیات پڑھائے جا رہے ہیں، قرآن پڑھائی جا رہی ہے، یہاں پر بھی یہ کام کرنے کی کافی ضرورت ہے۔ کئی چیزیں ہیں جو میں کہنا چاہتا تھا، جیسے اوقاف کے معاملے ہیں، یہاں پر کوئی امام ضامین کا میں دیکھ رہا تھا کس طریقے سے وہاں کے مسائل جو ہے ہو رہے ہیں، برابر کیئر ٹیکرز نہیں ہیں دیکھنے والا، حالانکہ جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں خوشی ہوتی ہے دیکھ کے۔ الکوثر ٹرسٹ نے کافی تعمیری کام کیا، میں ایسے کئی لوگوں سے جڑا ہوا ہوں جو کرتے ہیں، لیکن کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے، سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آج کہیں کام کر رہا ہوں، میں اپنا کام کر رہا ہوں اپنی دنیا میں، کوئی کر رہا ہے کوئی تنظیم وہ اپنے الگ کام کر رہی، بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے۔ ہماری کئی اوقافی جائیدادیں جس کے کیسز پینڈنگ ہے کورٹوں میں، آج کورٹ سے کیسز ہار رہے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، قوم کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ 490 ایکڑ زمین ایئرپورٹ کے پیچھے علی سعد عاشور خانے کی، جس کو اکبر الدین اویسی نے لڑ کے اسمبلی میں اس کے ORCs کینسل کرائے تھے، پٹے ایشو ہو گئے تھے اس میں گورنمنٹ کے، وہ پٹوں کو کینسل کروایا تھا 2008 میں، میں گواہ ہوں، ہم نے کمیٹیوں میں مختلف چیزوں پہ حکومتوں سے لڑا ہے، اس کے پٹے کینسل ہونے کے بعد ہائی کورٹ میں 40 رٹ پڑے تھے، 40 کیسز پڑے تھے، اور وہ 40 کیسز وقف بورڈ ہار چکا ہے۔ 10,000 کروڑ سے زیادہ کی وہ پراپرٹی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، جس میں ہم سوچ رہے تھے کہ ایک شیعہ قبرستان کے لیے جگہ ملے 25 ایکڑ کی۔ اکبر الدین اویسی صاحب نے اسمبلی میں بھی اس کے تعلق سے بہت شدت سے اس کے لیے آواز اٹھائی تھی، لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج ہمارے پاس سے آواز نہیں اٹھتی۔ ہم کو آگے بڑھنا چاہیے، آپ آگے بڑھیں، لوگ صاحب استطاعت جو ہے، جو لوگ اپنی صلاحیتوں سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، جو وکلاء ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، ایک ایسی باڈی بنائیں جس کے تحت آپ کوئی لیگل سیل قائم کریں، کیسز لڑیں۔ کوئی امام ضامین کے کئی کیسز کورٹ میں ہیں، کیا کر سکتے ہیں ہم تو وکیل ہے نہیں، ہم تو جا کے لڑ نہیں سکتے کورٹ میں، لیکن اگر وکلاء ہوں، اگر ہماری قوم سے ہو جس کو درد ہو کہ لڑیں کیسز کو، تو وہ کیسز اگر جیتیں تو میں کہتا ہوں کہ قوم سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ آج مستحقین کو دیکھیں تو ہم کو آنکھوں میں پانی آتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ پریشان ہیں، کیسے حالات میں گرفتار ہیں، لیکن کیا جا سکتا ہے اگر کچھ تو پھر سب کو مل کے اٹھنا چاہیے۔ کوئی ایک کچھ کر دیا، کوئی ایک نہیں، سب کو مل کے کرنا ہے، اور اگر یہ کریں گے تو ہی کامیابی ہے۔ قوم اور ملت اگر متحد ہو کے لڑے تو پھر جیتا جا سکتا ہے اور اچھے سے اچھا کام ہو سکتا ہے۔ میں آخر میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو قوم میں اس وقت اتحاد کو پیدا کیا، متحد کیا عبادت خانے کے مسئلے کے ذریعے، اللہ اس اتحاد کو اور مضبوط کرے۔ اگر ہم قوم میں بیٹھ کے ہمارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں تو اس سے بہتر اور کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ میں آخر میں پھر سے آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں، کمیٹی کے تمام ممبران کو، بالخصوص حسنین صاحب کو، اور میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جو اس تمام کیمپین میں، بالخصوص اس کمیٹی میں جو عظمت اور ہمارے کاظم اور سلمان نے محنت کی ہے، ان تمام کو بھی، اور ہمارے مولانا محب عابد صاحب، آپ لوگوں نے بھی جو ہے آگے بڑھ کر، پہلی بار میں نے دیکھا کہ علماء نکل کر دفتروں کو جا رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا چینج ہے۔ یہ چینج کو میں سمجھتا ہوں کہ اور آگے لے جانا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ جہاں تک میرا سوال ہے، میں ایک طویل سفر جو ہے ایکٹیو پالیٹکس میں بھی اور اس سے ہٹ کے بھی
کام کر چکا ہوں. اگر کہیں پر بھی میری خدمات کی ضرورت ہے، جماعت کو ہمیشہ سپورٹ کرتی ہے. شیعہ کمیونٹی کے جو مسائل رہے ہیں اس میں میں گواہ ہوں. کئی ایسے مسائل، ٹاسک فورس کا جو قبضہ تھا بیگم پیٹ کی نال مبارک کی زمین، اس کو میں اور اکبر الدین اویسی نے اسمبلی میں ہنگامہ کر اس کو واپس لیا ٹاسک فورس سے. آج اتنی بڑی پراپرٹی حسنین صاحب بیگم پیٹ پہ ہے، اس کو اگر کوئی کمیونٹی کے بہتری کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے یا اکنامک کچھ ان گروتھ کے لیے اگر اس کو استعمال کیا جائے، اس میں نوجوان پڑھے لکھے لوگوں کو وہاں سے کچھ روزگار کا فراہم کر کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت بڑی خدمت ہوگی. بہرحال ایسے کئی چیزیں ہیں. بہرحال جہاں تک اگر میری خدمت کی کہیں بھی ضرورت ہے قوم کے لیے تو میں آدھی رات کو حاضر ہوں. میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت خانہ حسینی کو جلد سے جلد تعمیر کروائے اور بہترین طریقے سے تعمیر کروائے، اور اللہ لوگوں کو نیک توفیق دے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑے رہ سکے اور باطل کا ساتھ نہ دے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.